بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں بہت ہی عبرتناک سبق آموز ہے ان تمام مردوں کے لیے، خواتین کے لیے، بالغ افراد کے لیے جو نماز کا اہتمام نہیں کرتے، جو نماز میں سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، کبھی پڑھتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست کا فون آیا کل، انہوں نے کہا کہ 3-4 دن قبل میرے والد کی وفات ہو گئی ہے۔ ان کی عمر تھی 67 سال، اور 15 سال تک تو وہ نکال دو کہ جب انسان بالغ نہیں ہوتا، ان پر نماز واجب نہیں ہوتی اور شرعی احکام ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور باقی سالوں میں جو ان کے تقریباً بنتے ہیں کوئی 52 سال، ان 52 سالوں میں سے انہوں نے زیادہ سے زیادہ 4 یا 5 سال میں کی نماز پڑھی ہوگی، اور باقی 47 سال انہوں نے نماز نہیں پڑھی۔ اب نماز نہیں پڑھی، دنیا سے چلے گئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا والد جو ہے وہ نماز نہیں پڑھا تو اس کا فدیہ میں ادا کروں۔ تو ایک نماز کا فدیہ کتنا ہوتا ہے اور 47 سالوں کی نماز کا فدیہ کتنا ہوگا؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ ایک نماز کا فدیہ ایک صدقۃ الفطر کے برابر ہوتا ہے، یعنی 200-250 روپے۔ ہر شہر میں صدقۃ الفطر کی قیمت مختلف ہوتی ہے، تو 200-250 روپے لگا لیں، اور ایک دن میں 6 نمازوں کا فدیہ دینا ہوتا ہے، 5 نمازیں اور چھٹی جو ہے وہ وطر کی نماز ہے۔ تو گویا 200 روپے بھی لگائیں تو ایک دن کے بنتے ہیں 1200 روپے، اور 47 سال ہے نا، تو ایک سال میں ہوتے ہیں 365 دن، اور 365 کو جب آپ 47 سے ضرب دیں گے تو یہ بنیں گے 17,155 دن۔ 17,155 دن کو جب آپ 12 سے ضرب کریں گے تو یہ بنیں گے کوئی 1.5 کروڑ کے قریب پیسے، 1.5 کروڑ کے قریب یہ رقم بنے گی، کہ اگر ایک نماز کا 200 روپے 250 روپے فدیہ دیا جائے تو 47 سال جو انہوں نے نماز نہیں پڑھی تو اس کا فدیہ بنے گا 1.5 کروڑ کے قریب۔ اس نے حساب لگایا، حساب لگانے کے بعد دوبارہ مجھے فون کیا، اس نے کہا غازی صاحب تو میرے پاس تو 1.5 کروڑ روپے نہیں ہے، تو میں 1.5 کروڑ روپے نمازوں کا فدیہ کیسے ادا کروں؟ میں نے کہا کہ آپ ٹھہرے، میں بڑے حضرات سے، بڑے مفتیان صاحبان سے مشورہ کرتا ہوں۔ جب میں نے اپنے اساتذہ سے، بڑے مفتیان کرام سے مشورہ کیا کہ ایک دوست کے والد ہے، انہوں نے 47 سال نماز نہیں پڑھی اور وہ فدیہ دینا چاہ رہے ہیں، تو فدیہ ایک صدقۃ الفطر کے برابر ہے ایک نماز کا۔ تو جب ہم نے اس کو ضرب کیا، جمع کیے، تو 1.5 کروڑ روپے بنتے ہیں، وہ 1.5 کروڑ روپے تو نہیں دے سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ فدیہ تو اتنا ہی بنتا ہے، دینا پڑے گا، اگر وہ نہیں دینا چاہتے، جتنا دینا چاہتے ہیں دے، باقی وہ جانے، اللہ جانے، ان کے والد جانے، اللہ خود ان سے حساب کرے گا، نماز کی معافی نہیں ہے۔ تو میرے دوست نے جو کہا وہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے۔ اس نے کہا کہ کیا اگر میں فدیہ نہ دے سکا تو میرا والد جہنم کی آگ میں جلے گا، اس کو حساب دینا پڑے گا؟ وہ رونے لگا، دھاڑے مار مار کے رونا لگا، اور اس نے کہا یہ تو نماز کی سستی میں بھی کرتا ہوں، اور نہ جانے کس وقت زندگی کا اختتام آ جائے، موت آ جائے، تو میں کیا کروں گا؟ میں نے سوچا اپنے دوست احباب کو، جب میں نے یہ واقعہ سنایا دفتر کے اور اس کے علاوہ جو میرے دوست ہیں، انہوں نے کہا اوہو، نماز کی گویا معافی نہیں ہے، توبہ کرنے سے بھی معافی نہیں ہے، اور مرنے کے بعد ورثاء کو اس کا فدیہ دینا پڑے گا، اگر وہ فدیہ نہ دے سکیں کیا وہ ہم لوگ جہنم کی آگ میں جلیں گے؟ نماز توبہ کرنے سے نماز معافی نہیں ہوتی، یقیناً توبہ کرنے سے نماز معافی نہیں ہوتی، نماز لازم ہے۔ تو میرے کئی دوستوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی، اور انہوں نے جو قضا کرنی تھی، جو نمازیں نہیں پڑھی تھی، ان کی قضا بھی کرنا شروع کر دی ہے۔ نماز کی بڑی اہمیت ہے، قرآن میں جگہ جگہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز پڑھو، نماز پڑھو،
تقریباً 70 مرتبہ سے زائد تو مجھے یاد ہے جہاں پر نماز کا ذکر ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد جو ایک مسلمان پر احکام لازم آتے ہیں، ان میں سے ایک نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو فرمایا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور فرمایا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے یا گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، میرا جی کرتا ہے تو ان کے گھروں کو جلا دیں۔ نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ نماز کے موضوع پر جب قرآن میں احادیث میں پڑھنے کی فضیلت دیکھیں تو اللہ اکبر، اور جب اس پر وعیدیں سنیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، میں آپ کے سامنے بڑی دردمندی سے کہہ رہا ہوں، ابھی میں جب آ رہا تھا کہ قرآن پاک میں نماز کے بارے میں کیا ہے، اور احادیث میں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے کتنی سخت ترین وعیدیں ہیں، میں سوچ رہا تھا اور سن رہا تھا اور رونگٹے کھڑے ہوتے جا رہے تھے۔ تو میں نے کہا یہ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ آپ والد ہیں، آپ بیٹے ہیں، آپ مائیں ہیں، آپ سر کے سربراہ ہیں، اپنے ماتحت لوگوں کو اس بات کی تلقین کریں کہ وہ نماز پڑھا کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ماتحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آپ کے جو ماتحت بچے ہیں، قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ آپ نے اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کی، ترغیب کی یا نہیں کی۔ تو آج سے آپ نے نماز ضرور پڑھنی ہے۔ نماز پڑھنے سے آپ کی ٹینشن، ڈپریشن بھی دور ہوگی، اور اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے جو حاجت ہو اللہ سے مانگے۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ دنیا کے کام بھی آپ کے بنائے گا اور آخرت کی منزلیں بھی آسان کرے گا۔